دنیا کے اندر ایک مسلمان بھی زندگی گزارتا ہے اور ایک کافر بھی اور منافق یہودی نصرانی بھی زندگی گزارتا ہے۔ مسلمان کے پاس بھی مال ہوتا ہے، کافر کے پاس بھی مال ہوتا ہے۔ کبھی کافر بھی مال نیک راستوں میں خرچ کرتا ہے، مسلمان بھی خرچ کرتا ہے، اور کبھی نیک اعمال کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے۔ تو بعض بھائی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں یا دل میں یا زبان پر کہ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ فلاں یہ ہم سے اچھے ہیں، مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ یہ جب معلوم ہو کہ وہ کافر ہیں تو وہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ مسلمان اور مومن وہ نیک کام کرتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، اور اخلاص کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ایک ہی طرح عمل کرتا ہے۔ نوافل لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے تو تنہائی میں بھی پڑھتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت مسجد میں کرتا ہے، گھر میں اگر وہ وقت گھر میں آ جائے تو تب بھی کرتا ہے، سفر میں ہو، تنہائی میں ہو، جنگل میں ہو، تب بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ کافر مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، مسلمان مومن اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اور مخلوق میں اپنا نفس بھی شامل ہے، مخلوق میں اپنا نفس بھی شامل ہے، میرا جی خوش ہو جائے، سکون ملے۔ اس لیے بہت سارے کافر آپ دیکھیں گے وہ ہیں کافر، لیکن وہ صدقہ و خیرات، مسکینوں کو کھلانا پلانا، یتامہ کی باز پرسی کرنا، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ان کو لذت محسوس ہوتی، مزہ آتا، اور وہ مزہ اس کا نفس محسوس کرتا ہے جی، اور اس کو چونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس لیے ظاہر ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ تو ایک کافر کا اچھا عمل وہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ کو مخلوق میں شامل ہی ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے اعزا اقربا، اس کے پڑوسی، اس کا ساتھی، اس کے محلے اور گاؤں کے لوگ، اس سے توقع رکھنے والے، جن سے توقع رکھتے ہیں وہ لوگ، یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں۔ تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن یہ نہیں چاہتا کہ میری اچھے کام پر کوئی تعریف کرے، ستائش کرے، اور منافق اور کافر یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، یہ چاہتا ہے، اس کی طلب ہے۔ اگر طلب نہ ہو اور کوئی کسی کی تعریف کرے تو کرتا رہے، یہ نعمت ہے اللہ کی غیر مترقبہ، فلاں بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک ہے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ میری تعریف ہو، تو یہ مومن ہے۔ اگر یہ خود چاہے، زبان سے کسی کو نہ کہیں، دل میں یہ طلب رکھے کہ کوئی میری تعریف کرے، جس طرح واقعہ مجھے یاد آیا، ہندوستان میں ایک چودھری تھا کسی زمانے میں، قاری طیب صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں بارات میں سے ہر شخص کو بہت سے روپے دیے، بڑا ہدیہ دیا، اور کھلایا پلایا بھی، اور اپنی بیٹی کے ساتھ جہیز میں کوئی چیز نہ چھوڑی، سوئی تک چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیزیں، سونا اور چاندی اور گھر کا سامان بہت زیادہ۔ اس زمانے میں
جہیز کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بیل گاڑیاں استعمال ہوتی تھیں، غانو گاڑے، اس میں سامان بھر بھر کے ان کو لادا اور اس کی گاؤں سے لڑکے کی گاؤں کی طرف گاڑیاں چل پڑی۔ جب وہ نکلی تو یہ بڑا چودھری تھا اپنے علاقے کا، اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس اس زمانے کی سواری تھی عمدہ، جس طرح آج کل کسی کے پاس اچھی موٹر ہوتی ہے، کار ہوتی ہے، اس کے پاس گھوڑا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے چلا، چپ کر، کسی کو بتلایا نہیں، اور راستے میں کسی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا، گھوڑے کو بھی کھڑا کر دیا، یہ بھی کھڑا ہو گیا۔ راستے کے پاس ایک بڑی جھاڑی تھی، اس کے پیچھے آدمی ہو تو کسی کو نظر نہیں آتے تھے، یہ کھڑا ہو گیا کہ لوگ راہ سے گزریں گے تو میری تعریف کریں گے یا نہیں، میری تعریف کریں گے یا نہیں۔ آج کل یہی ہوتا ہے، جہیز میں بیٹی کے ساتھ سامان دیتے ہیں تو اسی لیے لوگ دیکھیں۔ اگر یہ اتنا بہادر ہے اور اتنا سخی ہے تو اس کو چاہیے کہ بغیر شادی کے بھی اپنی بیٹی کے ہاں کچھ بیچا کرے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ ٹھیک آدمی ہے۔ بیٹی تو اب بھی ہے، بیٹی پہلے بھی تھی۔ تو وہ گیا وہاں پر، خاموش کھڑا رہا۔ جب گاڑیاں وہاں پہنچی تو اتفاق سے وہیں پر کیچڑ تھا، تو وہ بیل گاڑیاں پنس گئی، وہ پنس گئی، سارا فوج رک گیا اور ساری بارات رک گئی، جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے رک گئے۔ جن ٹولی سرش، گاڑی سرش، بڑی کوشش کی لیکن وہ گاڑی، پہلی گاڑی نہیں نکلی، خٹو نو تو گاڑی۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی بیلچا دیکھو، بیلچا۔ تو ایک نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے، دوسرے نے کہا جہیز کے سامان میں ہوگا، اس لیے کہ بڑا مالدار آدمی ہے، چودھری ہے، بیلچا ضرور اس نے رکھا ہوگا۔ سامان میں دیکھا تو بیلچا نہ دار، جہیز کے سامان میں کوئی بیلچا کیا کرتا۔ تو لوگ باتیں کہنے لگے اور کہنے لگے بڑا کنجوس آدمی تھا، ایک بیلچا بھی بیٹی کے ساتھ نہیں، بڑا کنجوس اور بخیل آدمی تھا، ایک بیلچا بھی نہیں، بیلچا تو رکھتا۔ تو وہ باہر نکلا جاڑی سے، سب سے پہلے تو اس نے اپنے آپ کو گالی دی کہ میں فلاں، اور ایسا میرا باپ، ایسا میری ماں ایسی، جو میں نے اس طریقے سے اپنی بیٹی کو بیاہا اور شادی کرائی، کوئی سامان نہ چھوڑا۔ پھر ان کو گالیاں دی کہ تمہاری ایسی کی تیسی، میں نے تمہیں کون سی چیز نہ دی، ہدیے دیے، کس طرح کھلایا پلایا، ایک بیلچا نہیں تھا تم لوگوں۔ بہرحال یہ تھا سب کچھ لوگوں کے لیے۔ تو اگر کتنا ہی آدمی دے، اچھا کام کرے، لیکن مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہو تو یہ مومن کا کام نہیں، یہ یاد رکھ۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ ایمانی صفت نہیں ہے، یہ اپنے رب سے قبر میں، برزخ میں، حشر میں، آخرت میں کوئی توقع نہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ویسے ارشاد نہیں فرمائی کہ میرے صحابہ ایک مد دیں، بعد میں آنے والے لوگ پہاڑ کے برابر دے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ درجہ ثواب کا، اجر کا وہ نہیں پا سکتے، اس لیے کہ بعد والوں میں وہ اخلاص نہیں ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مخلوق کا حق آتا ہے اور اللہ کا حق آتا ہے تو ایک مخلص بندے کی نشانی یہ ہے، مومن بندے کی،